معاویہ ابن ابی سفیان کے ہاتھوں قتل ہونے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حامیوں اور شیعان کی فہرست بہت لمبی ہے۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنی خلافت اور اپنے اقتدار کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے کسی جائز اور ناجائز کا فرق نہ رکھا، پھر چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر ہوں، یا پھر مالک اشتر ہوں، یا پھر حجر بن عدی۔ الغرض ایک طویل فہرست ہے جن کو معاویہ ابن ابی سفیان نے صرف اس لیے قتل کروا دیا کہ یا تو وہ ان کی خلافت اور اقتدار کی راہ میں روڑے اٹکا رہے تھے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبوں میں شمار ہوتے تھے۔ حالانکہ معاویہ ابن ابی سفیان کو امام حسن علیہ السلام کی طرف سے ملنے والی خلافت اسی شرط پر ملی تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام شیعان کو اور ان کے ساتھیوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیں گے، اور ان شرائط کو معاویہ ابن ابی سفیان نے قبول بھی کیا تھا، لیکن ان شرائط پر عمل پیرا نہ ہو سکے۔ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ایک نہایت وفادار اور بہادر کماندار مالک اشتر نخعی دشمنوں کی صفوں میں آگے تک پہنچ گئے تھے، اور قریب تھا کہ وہ معاویہ ابن ابی سفیان تک بھی جا پہنچتے اور ان کا قصہ تمام کر دیتے کہ معاویہ ابن ابی سفیان کے سپہ سالاروں نے اور سپاہیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب صلح کے پیغامات بھجوانے شروع کر دیے اور ان سے درخواست کی کہ مالک اشتر نخعی کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے اپنے سپہ سالاروں کو اور کمانداروں کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو نیزوں پر بلند کر لو تاکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں ہمیں مزید نقصان نہ پہنچا سکیں، اور قرآن مجید کا نیزوں پر بلند کرنا در حقیقت ایک طرح سے صلح کا پیغام تھا۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر نخعی کو پیش قدمی روکنے کا اور واپس لشکر میں آنے کا پیغام بھجوایا تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ دیر اور مہلت مل جائے تو میں اس قصے کو تمام ہی کر لوں گا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل بجا لاتے ہوئے مالک اشتر واپس لوٹ آئے۔ مالک اشتر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تابعین میں سے تھے، اور بعض راویوں نے مالک اشتر کو صحابہ کرام میں بھی شمار کیا ہے۔ مالک اشتر نخعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی اسلام کی دولت سے شرف یاب ہو چکے تھے، لیکن یہ کسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دست بوسی کے لیے حاضر نہ ہو سکے، اس لیے بعض راوی ان کو صحابی کی بجائے تابعی کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کی طرح کئی ایک لوگ اور بھی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی ایمان قبول کر لیا تھا، لیکن وہ دور دراز کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع ہی نہ ملا کہ وہ پہنچ سکے۔ مالک اشتر کی حیثیت بھی یہی ہے، اور وہ تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ کرام سے عمر میں وہ بڑے تھے۔ مالک اشتر کی تاریخ ولادت اور مکان ولادت کے بارے میں کوئی معلومات تاریخ میں ثبت نہیں ہیں، لیکن اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ یمن میں ہی پلے بڑے تھے اور سن 11 یا 12 ہجری قمری کو وہاں سے ہجرت کی۔ آپ نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا ہے اور اپنی قوم کے سرکردگان میں تھے۔ یمن سے واپس آنے کے بعد کوفہ میں مقیم ہوئے، اور اس کے بعد کوفہ میں ان کی نسل باقی رہی۔ مالک اشتر نخعی جنگ یرموک میں بہت بہادری سے لڑے، اور اسی جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے اپنی ایک آنکھ سے محروم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کا اشتر کا لقب مشہور ہو گیا تھا۔ ابن ابی الحدید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مومنین کا ایک گروہ دفن کرے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ میں مالک اشتر نخعی بھی شریک ہوئے تھے، اور بعض روایات کے مطابق مالک اشتر نخعی نے ہی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی پڑھایا تھا۔ اس روایت کے مطابق ابن ابی الحدید مالک اشتر نخعی کو مومنین میں شمار کرتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عاص جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے کوفہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا، اس نے کسی محفل میں بنو امیہ اور بنو ہاشم کے درمیان کوئی قابل اعتراض اور چبھتی ہوئی بات کی تو مالک اشتر نخعی نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور ان دونوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس واقعہ کے بعد گورنر سعید بن عاص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر مالک اشتر نخعی کو شام کی طرف جلا
جلا وطن کر دیا تھا۔ شام میں مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کے معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ کامیاب مذاکرات ہوئے، جس کے نتیجے میں معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں دوبارہ کوفہ بلانے کی درخواست کی، اور وہ کوفہ واپس آنے کے بعد انہوں نے سعید بن عاص اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت جاری رکھی۔ یوں سعید بن عاص کی جانب سے ان کی باغیانہ روش کے بارے میں اطلاع حضرت عثمان غنی کو دی گئی، اور اسی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ہاں دوبارہ جلا وطن کیا۔ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ مالک اشتر اور اس کے ساتھی سعید بن عاص کے کوفہ سے اخراج کرنے تک حمص میں مقیم رہے، اور اس کے بعد کئی کوفیوں کے خطوط ملنے پر یہ افراد کوفہ واپس آ گئے تھے۔ جب مالک اشتر کوفہ واپس آئے تو وہاں کے بزرگان سے ان کے عہد و پیمان ہوئے، اور اتفاق سے انہی دنوں کوفہ کا گورنر سعید بن عاص، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاص تھا، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ گیا ہوا تھا۔ تو کوفہ کے بزرگان، جو کہ خود سعید بن عاص سے سخت نالاں تھے، انہوں نے مالک اشتر کے ساتھ عہد کیا کہ جب سعید بن عاص واپس آئے گا تو اس کو گورنری سے معزول کر دیا جائے گا، اور یوں کوفہ کی کمان اور گورنری مالک اشتر کے سپرد کر دی گئی۔ مالک اشتر نے جمعہ کی نماز میں اپنی گورنری کا حلف اٹھایا اور نماز پڑھانے کے لیے ایک قاری کو مقرر کر دیا، اور بیت المال پر بھی ایک شخص کی ڈیوٹی لگا دی۔ مالک اشتر نخعی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خطوط کے ذریعے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ کی کوفہ پر گورنری کی رضائیت کا اظہار کیا۔ یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو خط لکھ کر کوفہ کا گورنر بنایا، مگر مالک اشتر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں ملوث ہونے کا الزام کیوں کر لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقائق تھے؟ علامہ طبریر بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب باغیوں اور محاصرین کی جانب سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی پالیسیوں اور ان کی حکومت کے منصبداروں کی کارکردگی کے حوالے سے بحث و تکرار ہونے لگی، تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے داماد اور چچیرے بھائی مروان بن حکم کی حوالگی کے حوالے سے بھی بات ہونے لگی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان بن حکم کو بھی ان کے حوالے سے کرنے سے منع کر دیا، اور خود کو استعفیٰ دینے سے بھی منع کر دیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کا اعلان سے بھی انکار کر دیا، تو یہ محاصرین مشتعل ہو گئے۔ یہاں تک تو مالک اشتر نخعی بھی ان محاصرین اور باغیوں کے ہم رکاب رہے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے دستبرداری کے خواہاں تھے۔ لیکن جب یہ مشتعل ٹولہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کرنے کے اور ان کی جان لینے کے درپے ہو گیا، تو یہاں سے مالک اشتر نخعی نے بھی ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور اس کے بعد یہ اس گروہ کے ہم رکاب نہ رہے۔ لیکن ابن عدس اور ان کے ساتھی، جو کہ مصری تھے، انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ مالک اشتر اور جریر بن عبداللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک اشتر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے نہیں تھے۔ جریر امام علی علیہ السلام کی طرف سے مذاکرات کے لیے شام گیا تھا، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آیا۔ اس وقت مالک اشتر نے امام علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر جریر کی جگہ مجھے بھیجا گیا ہوتا تو اچھا ہوتا۔ جب جریر نے یہ بات سنی تو اس نے کہا، خدا کی قسم، اگر تم جاتے تو یہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں شامل ہو۔ اگر مالک اشتر حضرت عثمان غنی کے قاتلین میں سے ہوتے تو جریر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں عثمان کے قاتلین میں سے پہچانتے ہیں اور جانتے ہیں، ایسا کہنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہیں کہ ان کا خیال ہے کہ تم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں سے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مالک اشتر نخعی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی بیعت لینے میں پیش رہے، اور یہ لوگوں میں اور عام مسلمانوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت پر ان کو آمادہ کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ پھر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ایک لشکر جرار لے کر میدان جنگ میں آئے، تو مالک اشتر نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جنگ جمل میں شانہ بشانہ لڑائی کی، اور ایک موقع پر تو عبداللہ بن زبیر کے ساتھ روبرو لڑائی میں مالک اشتر عبداللہ بن زبیر پر حاوی ہوئے، اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہی تھے کہ عبداللہ بن زبیر نے مکاری اور چلاکی کے ساتھ بآواز بلند چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ مجھے مالک اشتر کے ساتھ ہی قتل کر دیا جائے۔ پھر مالک اشتر نخعی نے اس کی جان بخش دی۔
جنگ جمل کے اختتام پر مالک اشتر نخعی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اس خدا کا شکر جس نے اپنے ولی کو فتح نصیب کی اور اس کے دشمنوں کو ذلیل اور خوار کیا۔ حق آیا اور باطل نابود ہوا۔ بتحقیق باطل ہمیشہ نابود ہونے والا ہے۔ جنگ کے اختتام پر مالک اشتر نخعی نے ایک قیمتی اونٹ خریدا اور اسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اس اونٹ کے بدلے جو کہ جنگ جمل میں مارا گیا تھا۔ مالک اشتر نخعی جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور جب آپ معاویہ ابن ابی سفیان کے لشکر کو چیرتے ہوئے معاویہ کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہوئے، تو اس وقت جب معاویہ ابن ابی سفیان کو اپنی شکست اور امام علی علیہ السلام کی کامیابی کی آثار نمایاں دکھائی دینے لگے، تو معاویہ ابن ابی سفیان نے قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھا لیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ گروہ صلح کرنا چاہتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سادہ لو سپاہیوں نے یہ دیکھا کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور ان کی فوج صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر بھی ان کی فوجوں پر حملے کر رہے ہیں اور مالک اشتر نخعی سب سے آگے ہیں، تو انہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گرد گھیرا ڈال لیا اور کہا کہ آپ جنگ بندی کا اعلان کیجیے اور مالک اشتر نخعی کو فوراً واپس بلائیے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سادہ لو سپاہیوں کو سمجھایا کہ یہ معاویہ ابن ابی سفیان کی فریب کاری اور مکاری ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم لوگ یہیں پر جنگ بندی کر دو تاکہ حق اور باطل کا فیصلہ نہ ہو سکے، لیکن پھر بھی مجبوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالک اشتر نخعی کو واپس بلانا پڑا۔ روایات میں آتا ہے کہ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مالک اشتر کو واپس نہ بلاتے تو مالک اشتر اس دن معاویہ ابن ابی سفیان کا قصہ ہی تمام کر دیتے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جنگ سے واپس آ کر مالک اشتر نے مخالفین کے ساتھ مذاکرات کیے اور ان کی سرزنش کی اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ٹوکا اور اس کام سے ان کو باز رکھا۔ مالک اشتر حکمیت کے مخالف تھے، لیکن چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول کیا تھا، اس لیے آپ نے حضرت علی کی پیروی کی۔ مالک اشتر کی موت بہت افسوسناک تھی۔ امام طبری اور امام ظاہری رحمۃ اللہ کے مطابق مالک اشتر کو دھوکے کے ساتھ زہر دے کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کی تفصیلات امام طبری رحمۃ اللہ نے اس طرح سے نقل کی ہے کہ جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد مالک اشتر ایک جزیرہ میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مصر جس کی گورنری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو سپرد کی تھی، ان کی انتظامی صورتحال اور مصر کے حالات نہایت پرآشوب ہو چکے تھے، اور امکان تھا کہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی انتظامیہ معاویہ کی فوج چھین لیں گی۔ اسی خدشے کے پیش نظر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو، جو کہ اس وقت نصیبین میں تھے، انہیں بلایا اور ان کو مصر کی گورنری پر مامور کیا۔ جب معاویہ ابن ابی سفیان کے جاسوسوں نے مالک اشتر نخعی کا مصر کی گورنری پر منسوب ہونے کی خبر پہنچائی تو وہ سمجھ گیا کہ اگر مالک اشتر نخعی کے قدم مصر تک جا پہنچے اور اس نے مصر کا انتظام سنبھال لیا تو پھر مصر پر قبضہ کرنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا، کیونکہ مالک اشتر نخعی ایک نہایت نڈر اور بہت ذہین فوجی کماندار تھا، جس کو شکست دینا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اس کام کے لیے ایک شخص کو مقرر کیا جس سے وہ مالیات اور لگان وصول کیا کرتا تھا۔ معاویہ ابن ابی سفیان نے اس شخص سے وعدہ کیا کہ اگر وہ مالک اشتر نخعی کو کسی بھی طرح سے قتل کر دے گا تو معاویہ ابن ابی سفیان جب تک زندہ ہے اس سے لگان اور مالیات وصول نہیں کرے گا۔ اس شخص نے اسی لالچ میں مالک اشتر نخعی کا پیچھا کیا اور اس سے دوستی کر لی اور اس کو اپنے گھر کھانے پر دعوت دی اور کھانے پر بلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد اس کو ایک مشروب بھی پیش کیا جو کہ زہر ملا مشروب تھا۔ مالک اشتر نخعی نے جیسے ہی اس مشروب کو پیا تو مسموم ہو کر گر گئے اور وہیں پر داغ مفارقت دے گئے۔ ابن ابی الحدید روایت کرتے ہیں کہ مالک اشتر نخعی نے زہر سے مسموم ہو کر گرتے وقت اس زہر دینے والے شخص سے پوچھا تھا کہ تم نے کس کے کہنے پر یہ کام کیا اور مجھے زہر دیا، تو اس شخص نے معاویہ کا نام لیا تھا۔ مالک اشتر سن 39 کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر پر حکومت کرنے کے لیے مصر کی طرف مسافرت کے دوران ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ ابن ابی الحدید مالک اشتر کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کو زہر دیا گیا تھا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں، بلکہ وہ طبعی موت اس دنیا سے چل بسے تھے۔ الغارات کے اعمق الغادیہ نے
معاویہ بن ابی سفیان کے ہاتھوں مالک اشتر کے مسموم ہونے کے حوالے سے مختلف احادیث نقل کی ہیں۔ عکرمہ بن قیس نخعی کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام مالک اشتر نخعی کی موت پر ہمیشہ افسوس فرماتے رہتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ صرف امام علی علیہ السلام ہی اس کی موت پر غمگین اور مصیبت زدہ ہیں، نہ کہ قبیلہ نخع، اور امام علی علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر یہ غم اور اندوہناک کئی دنوں تک آشکار رہا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بروز محشر شفاعت نصیب فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔